تجدید تمید تھی. میں آپ کو بتایا کہ اس مقصد اس حدیث کا یہ ہے، اگر ہماری یہ منزل اور مقصد ہے کہ اس دنیا سے ہم اسی طرح جائیں اور آخرت میں کامیاب ہوں، اس حدیث کو غور سے سنیں. ابو رضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے خطاب فرمایا کہ میں تجھے اس چیز کی جان بتا دوں، اس چیز کی جان بتا دوں جس سے تجھے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل جائے. جتنا کچھ بھی ہے یہ جو میں تجھے بتا رہا ہوں یہ اس کا سینٹر پوائنٹ ہے، اس سے تجھے سب کلاس کر جائے گا اور تو اس سے حاصل کر لے گا اس چیز کو، دنیا کی بھلائی بھی حاصل کر لے گا اور آخرت کی بھلائی بھی کر لے گا. اور پھر خود ہی فرمایا سنو، اللہ نے سن، ذکر کرنے والوں کی مجلس میں جائے کر. اندازہ لگے اتنا معمولی ہے ہمارے نزدیک ذکر. اللہ کے ذکر کرنے والوں کی مجلس، اللہ کے ذکر کرنے والوں بیٹھا کرو، ذکر کرنے والوں میں جایا کرو. کیا ذکر کی مجلس میں جایا کرو، یہ حدیث کے لفظ، ذکر کی مجلس میں جایا کرو. اور تنہائی ہو تو خود اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے حرکت دیا کرو. آگے کہتے ہیں اور ذریعہ حدیث چلتی ہے، اللہ کی خاطر ہی کسی سے دوستی رکھ اور اللہ کی خاطر ہی کسی سے بغض ہو. یہ دوسرا پوائنٹ اسی حدیث کا. کیسے؟ پورا وہی حدیث ہے کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرے گا تو اتنا بلند ہو جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے اس کا دل اتنا مصفہ ہو جائے گا. دوسری اسٹیج پہ لا رہے ہیں، کسی ہائی اسٹیج پہ اللہ کے نبی لے کے آ رہے ہیں کہ ذکر ہوتی کیا چیز ہے، کہ پھر اس کا ایسا دل تیرا بنے گا، وہ تیری کیفیت دل کی ہو جائے گی کہ پھر کیا ہے کہ پھر ہر چیز کا معیار اور سٹینڈرڈ کیا ہو جائے گا، رضا الہی آ رہی ہے نا، آستہ آستہ کیا ہو جائے گا، اللہ کی محبت ہو جائے گی. تیری کسی سے دنیا میں لڑائی نہیں ہوگی، کسی چاچے مامے چائے چشتی کسی سے تیری لڑائی نہیں ہوگی، کسی سے تیری محبت نہیں ہوگی. صرف تیرا معیار ایک ہو جائے گا، جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا تیری محبت بھی اس سے ہو جائے گی، اور جو اللہ سے دشمنی کرتا ہوگا تو اس کا بھی دشمن ہو جائے گا. اب اللہ سے محبت کرنے والا ہے، کالا پیلا چاہے کہیں کسی دنیا کا آدمی ہے، تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو جائے گا اس قریبی رشتہ دار سے جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے احکامات کو توڑتا ہے، اللہ کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے. اور بے شک تیرا عزیز بھائی دشمن ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ تجھے وہ آدمی عزیز ہو جائے جو رنگ کا کالا، ہونٹ موڑا، برا حال، بالکل غریب فقیر بیٹھا ہوا بستی میں، اس نے گندے کپڑے پہنے ہوئے، وہ تجھے جان سے زیادہ عزیز ہے اس لیے کہ وہ اللہ کو پیار کرتا ہے، تو بھی سے پیار. یہ کسی بلا تکلف بتایا جا رہا ہے کہ یہ پوزیشن تیری ہو جائے گی. کس سے؟ جب تو اللہ کے ذکر کے ساتھ بلند ہوگا اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے، تو سیکنڈ سٹیج تیری آئے گی کہ تیرا قلب جو ہے بدل جائے گا. سبحان اللہ. سب معمار ہو جائیں گی محبتیں، سب دشمنیاں ختم ہو جائیں گی. بڑے سے بڑا دشمنی ہوگا تیرے سامنے، تو کہے گا کچھ نہیں، میرا کوئی تعلق نہیں. ہاں اگر تو اللہ کا دشمن ہے تو پھر تم میرا بھی دشمن ہے. میں کہوں گا نہیں ہے ہی دشمن، میں تجھے قبول ہی نہیں کر سکتا، کسی معاملے میں نہیں کر سکتا، دنیا کے کسی معاملے میں تیرے ساتھ چل نہیں سکتا جس کے اندر یہ کیفیت نہیں ہے. اور آنکھ بند کر کے جناب ادھر بھی چل رہا ہے ادھر بھی چل رہا ہے، پتہ ہے یہ اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا برا ہے، اور اس کے ساتھ صرف اس طرح سے نہیں یا نہیں کریں گے دنیا ناراض ہوگی، فلاں ہوگی فلاں ہوگی. یہ سب سے بڑا منافق انسان ہے دنیا کے اندر. منافق اٹھے گا، اس کا کوئی معیار نہیں، اس کا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے. سٹینڈرڈ مومن کا ایک ہونا چاہیے، اللہ کے نبی بتا رہا ہے. اگر دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہو تو اس کے اندر ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہیے لائف کا، اونلی ون سٹینڈرڈ. وہ کیا ہے؟ محبت الہی. قبول بھی اس لیے کیا اور اللہ اکبر. یہ محبت کیسی آپ دیکھیں، یہ کوئی معمولی محبت تھوڑی بنتی ہے دوستو، یہ معمولی محبت نہیں بنتی، یہ رشتہ ٹوٹتے ہی نہیں. سبحان اللہ. لاکھ دنیا توڑنا چاہے کسی، دیکھیں بڑے بڑے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں چگلیوں سے غیبتوں سے، ہے نا، لیکن جس کے اندر اللہ کی محبت کے ساتھ رشتہ جڑ گیا آپس میں، وہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا، مرنے کے بعد بھی نہیں ٹوٹتا، ٹوٹتا ہی نہیں وہ رشتہ. اللہ وہ ہے رشتہ ہمارا کسی سے ایسے؟ اتنی ابھی نکلو ڈائری ہیں یہیں بیٹھے، اتنے ٹیلی فون ہوں گے، فلاں آتا ہے اس کا یہ نمبر ہے، اس کا نمبر یہ ہے، یہ پیر بھائی ہے، یہ فلاں پیر بھائی ہے، ساری دنیا کی ابھی ڈائری نکلاؤں لوگوں کا یہاں. یعنی کسی نے کوئی رشتہ بنایا مجھے بتا دیں جس نے کوئی رشتہ اللہ کے لیے بنایا ہو. سبحان اللہ.
ان کو ان چیزوں سے کیا فکر، چلتے ہوئے اللہ کا خیال، پھرتے ہوئے اللہ خیال، اس کو تو خوشبو ایک ہی نظر آتی ہے بس۔ یہ کیا بتایا کہ جب ذکر کرتے اے رضی، یہ دیکھ پھر تیرا سٹینڈرڈ یہ ہو جائے گا اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی۔ یہ جب تک نہیں انسان میں، وہ مومن ہی کیا، وہ ایمان کیا، وہ ایمان کیا تجھے جنت میں لے کے جائے گا۔ سوال ہی پتہ ایسے انسان سے آدمی ناراض ہو جائے کہ جس کا تعلق اللہ کی محبت سے ہو، دنیا کسی بات پہ اس کی بات سے خفا ہو جائے یا اسی چیز سے ناراض ہو جائے، وہ محبت کبھی ٹوٹ نہیں سکتی۔ جہاں دریڑیں پڑتی ہیں یا دراڑیں آتی ہیں باتوں میں، وہ کس چیز سے؟ ان کے اندر پھر دنیا، اللہ کی محبت نہیں ہوتی، وہ دنیا کے لیے جڑے ہوتے ہیں۔ دی لنکس ود دا دنیا، اللہ کا لنک ان میں نہیں ہوتا۔ اللہ آگے چلے حدیث میں آتے نا، حدیث کیسا خوشبو حدیث میں کہ اللہ کے نبی کی دیکھیں، فرمایا ہنس رضی، پھر تو یہ حال ہوگا تیرا کہ اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر دشمنی۔ ہاں فرمایا آگے سن، تیسرا سٹیج کہ جس شخص کی تو جب زیارت کو جائے گا، جس کے ساتھ تیرا تعلق ہو گیا محبت والا، اللہ اکبر، جب ایسے شخص کے لیے تو زیارت میں جائے گا، اس مجلس میں جائے گا، اس مجلس ظاہر ہے مجلس میں، ذکر کی مجلس میں آئی، وہی چل رہا ہے نا مولا ذکر کی مجلس کا، تو جب تو ایسے شخص کی زیارت کو پہنچے گا تو معمولی نہ سمجھنا۔ سن تیرا نبی تجھے کیا بتاتا ہے، کہتا ہے جس وقت تو گھر سے چلے گا، بولٹن کی ایک نیکسٹ گلی سے آئے گا، یا تو لندن سے آئے گا، یا تو پیٹر بڑا سے آئے گا، یا تو مینچسٹر سے آئے گا، جس جگہ سے بھی تو چلے گا، یا ایک گھر چھوڑ کے تو آئے گا، سن پھر کہ مجلس کیا ہے اور تیرا مقصد حیات کیا ہے، اس مقصد کو پانے کے لیے تو بن کیا گیا ہے۔ جس وقت تو قدم اٹھاتا ہے تو 70,000 فرشتے تجھے رخصت کرتے ہیں۔ یہ آپ لوگ ہیں، سبحان اللہ، پھر کیا سبحان 70,000 اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تجھے گھر سے چھوڑتے ہیں، فرشتے چھوڑتے ہیں۔ یہ ہماری حیثیت صرف کس وجہ سے کہ اللہ کے ذکر کی طرف جا رہے ہیں، اس بندے کی مجلس میں آپ جا رہے ہیں، اور تجھے پتا ہے نہیں وہ تو مست ہوش غائب ہو گئے۔ کہتے ہیں اگلی سٹیج کہ فرشتے چھوڑتے ہیں اور کچھ اور فرشتے ہوں گے، وہ تو چھوڑنے والے ہیں، وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں۔ ذکر کرنے والوں، دعا کیا ہے ذرا دعا سن لیں فرشتوں کی، سبحان اللہ، عجیب دعا ہے، پہلے اس سے پہلے دعا میں نہیں سنی۔ دعا کیا کر رہا ہے فرشتہ ہمارے لیے؟ میں تو اپنے لیے کہوں گا اس وقت تو ذکر میں جو آئے بیٹھے، کیا دعا کرتا ہے فرشتہ؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ دعا کرتا ہے، کرتے ہیں ملینز، اللہ کے ملین ٹرپل فرشتے جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو سب کچھ جو کر رہا ہے یہ تجھ سے تعلق جوڑنے کے لیے کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ یہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کام کر رہا ہے، ذکر پہ جا رہا ہے، اس آدمی کے پاس جا رہا ہے اور ذکر میں بیٹھنے کے لیے جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ جو کر رہا ہے کس لیے کر رہا ہے؟ یہ تجھ سے تعلق جوڑنے کے لیے کرتا ہے، تو ہم سفارش کرتے ہیں تو اس کو اپنا بنا لے۔ ہائے اینڈ